الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب امتحان کیا ابراہیم کا اس کے رب نے بکلمات بہت ساری باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں انسانوں کا امام، پیشوا، راہبر۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی بنا دے۔ قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ گزشتہ درس میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس آیت پر گفتگو ہو چکی، لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے لا ینال عہد الظالمین، اس پر گفتگو ابھی باقی تھی، اور آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز آیت کے اسی آخری حصے سے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے وہی استحقاق طلب فرمایا جو استحقاق امتحانوں، آزمائشوں اور ابتلاء سے اور اس کے ایک لمبے دور سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، جب انہوں نے وہی اپنی اولاد کے لیے طلب فرمایا تو اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں لا ینال عہد الظالمین۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں فرمائی۔ دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، ایک تو ثبوت وہ ہے جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں نبوت بھی رکھ دی، کتاب بھی رکھ دی۔ لہٰذا جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بھی، اور مفسرین اس آیت کی تفسیر میں جو لکھتے ہیں نظری طور پر وہ بھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، جتنے بھی رسول آئے، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا جو بہترین جو ہو سکتی تھی صورت وہی ہے کہ ایک بھی نبی ایسا نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آپ کی اولاد میں سے نہ ہو۔ 3 لڑیاں، 3 نسلیں میں نے آپ سے عرض کی تھی، ایک آل اسحاق ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ سارے بنی اسرائیل کہلائے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے، اور یہ اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں سے چلتی رہی، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور دوسری نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چلی، ان میں سے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں سے تشریف لائے، اور اس کے علاوہ ایک تیسری بیوی
یعنی حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل اور علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی سارے جو انبیاء ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور جو تیسری بیوی تھی قطورہ جن کا نام تھا، ان میں سے جو مدین کے انبیاء ہیں، خاص طور پر ان میں جلیل القدر انبیاء میں سے شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک نے سب کے نام نہیں لیے، 25 کے قریب جو انبیاء کے نام قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے نبی جن کا ذکر ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لہذا دعا تو قبول ہوئی، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ دعا قبول ہوئی، لیکن ایک اصول ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جد الانبیاء خلیل اللہ، جو اللہ کے، جن کو اللہ نے اپنا خلوت کا ساتھی، اپنا رازدار اور رازدان دوست قرار دیا ہے قرآن کے اندر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنا رازدان بنایا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ تو وہ ابراہیم بھی جب دعا کرے اور دعا کرنے کے بعد بھی اولاد کو شرف حاصل ہو بھی جائے، تو بھی یہ اصول اٹل ہے کہ جو ظالم ہوگا اس کو اللہ کا وعدہ نہیں پہنچتا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور دوسری بات یہ اس سے ضمناً اخذ ہوئی کہ اولاد ابراہیم میں سے بھی جس اولاد کو، جس نسل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف بخشا ہے، اس میں سے بھی ظالم پیدا ہو سکتے ہیں، اس میں سے ظالم پیدا ہوں گے۔ لا ینال عہد الظالمین، اللہ کا یہ فرمان یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جس اولاد کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اسی میں سے نافرمان پیدا ہوں گے، اسی میں سے ظالم پیدا ہوں گے۔ لہٰذا کسی نبی کی اولاد ہونا، کسی بڑے کی اولاد ہونا، کسی بزرگ کی نسل میں سے ہونا، جیسے بنی اسرائیل اسی شرف کی بنیاد پر گمراہی کا شکار ہوئے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے، اللہ ہماری نسل ہی اللہ کو پسند ہے، تو نسلاً ہم پسند ہیں، اسی وجہ سے وہ پکڑے گئے۔ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے کسی شرف کا تقاضا کریں یا کسی شرف کی امید رکھیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہو، تو اگر وہ اس کا کردار ابراہیم والا نہیں ہوگا علیہ السلام والا، تو اللہ کا کوئی وعدہ ان کے لیے نہیں۔ اور سب سے بڑی مثال اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جو قرآن کے اندر موجود ہے، بیٹا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا نہیں، انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بیٹا تو تھا اور عملاً بیٹا تھا، بیٹا اس لیے نہیں تھا کہ انہ عمل غیر صالح، کردار نبیوں والا اگر ہوگا، اگر اس ہدایت کی اتباع اور اس ہدایت کی پیروی کی ہوگی جو نبی لے کے آیا ہے، تو پھر تو یہ اسی میں شمار ہوگا۔ اور اگر یہ اگر اس ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، تو بھلے دعویٰ کرتا رہے اور بھلے خونی رشتہ بھی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، امت کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے بس امتی ہونا ثابت کرو، امتی ہونا ثابت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ موجود ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے گا، الا من ابا، وہ رہے گا جنت سے محروم جو خود انکار کرے گا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ یہ خود انکار، ابا کا مطلب اس کے دو مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، دوسرا یہ ہے کہ جس نے اپنے کردار سے امتی ہونے سے انکار کیا۔ جو امتی ہونے کا ہی منکر ہو گیا وہ کیسے جائے گا؟ اس کو امتی ہونے کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ وہ امتی ہے، وگرنہ وہ جہنم میں گیا۔ اللہ اکبر، باوجود اس بات کے دعویٰ رکھے۔ تو صحابہ کرام جب حیران ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کون انکار کرتا ہے خود؟ نہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، نہ امتی ہونے سے انکار کرتا ہے، دونوں میں سے جو بھی مفہوم ہو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ہم تو محبت کے دعوے کرتے ہیں، امتی ہونے سے انکاری کون ہے بھلا؟
فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ. بیس لائن یہ ہے کہ جس نے میری بات مانی، میرا حکم مانا. اطاعنی، اطاعت تعمیل حکم کا نام ہے، اتباع نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے. جس نے میری بات مانی، میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہی امتی ہونے کی دلیل ہے، یہی جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے. من اطاعنی، اس کا مطلب ہے جو اطاعت نہیں کرتا وہ امتی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا جا رہا ہے لا ینال عہد الظالمین. بھلے اولاد ہو لیکن اگر اس کا کردار وہ والا نہیں ہے تو پھر نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جب ظاہر ہے اس نے خود ہی انکار کر دیا، اپنے کردار سے ثبوت ہی پیش نہیں کیا. اللہ اکبر. یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم علیہ السلام کی تم لوگ اولاد ہونے کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے باوجود، گویا اب دیکھیے نا اس وقت کے مخاطبین کون ہیں. جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کون ہیں مخاطبین؟ مشرکین مکہ، یہودی اور عیسائی. تینوں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کردار کے اعتبار سے ظالم نکل آئیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جتنی بڑی مرضی نسبت رکھتے ہوں، ان کے لیے کوئی وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں. وہ اقبال نے کہا تھا باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. جب وہ بچہ جو ہے وہ والدین کی روش پر ہی نہیں ہے، ان کی ہدایت پر ہی نہیں ہے، تو اسلام تو وراثت سے محروم کر دیتا ہے. اگر بیٹا کسی اور دین پر ہے یا باپ کسی اور دین پر ہے تو ان کی وراثت ہی ثابت نہیں ہوتی. تو وہ دین، جس دین کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو شرف عطا ہوا، امتحان تھا نا، اسی دین کے لیے امتحان تھا. اور یہ میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ 30 باتیں قرآن پاک کے اندر مینشن کی گئی ہیں، اور جو کہا جاتا ہے کہ مکمل اسلام ہے، اور وہ 30 کی 30 باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا. یہ مفسرین کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اجمالاً رکھا ہے بکلمات، ان کا مطلب بہت ساری باتوں میں آزمایا. ہر بات میں آزمائش. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم زندگی میں جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں آزمائش ہوتی ہے. اور جب یعنی فلسفہ امتحان پھر ایک دفعہ تازہ کر لیجئے ذہن میں کہ چھوٹے امتحان میں کوئی پاس ہوگا تو پھر بڑا امتحان ہوگا. ہم چھوٹے امتحانوں میں ہی پاس نہیں ہوئے، ہمارا بڑا امتحان کون لے؟ اور بڑے امتحانوں تک ہم کیسے پہنچیں؟ اور یہ اسی طرح سے چلتا ہے. جو چھوٹے امتحانوں میں پاس ہوتا ہے پھر وہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے، پھر وہ اور امتحانوں میں پاس ہوتا ہے وہ اور قریب ہوتا ہے. یہ جو عروج اور بلندی کا سفر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہے، اور اللہ کی بلندیوں کی کوئی حد نہیں ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. انسان جب چڑھنا شروع کرتا ہے، دنیا کی ترقیاں، دنیا کے عروج، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے. اور جب وہ لمٹ آ جاتی ہے، اب جو کچھ بھی حاصل کر لیں. دیکھیں فکر مغرب کے جو بنیادی اصول ہیں، آزادی، مساوات، رواداری، ترقی، پروگرس، کرتے جائیں ترقی. کیا ہے الٹیمیٹ اینڈ؟ کیا ہے؟ اللہ اکبر. الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے کہ جب آپ سب کچھ حاصل کر لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اگر آپ دین کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. دنیاوی ترقی اور دنیاوی اچیومنٹس کی جو پیک ہے بہت جلدی آ جاتی ہے، اور جب بھی پیک آتی ہے تو اس کے بعد ڈاؤن فال ہوتا ہے. اور جن لوگوں کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے اور وہ اس اسلام کے فلسفہ حیات سے تعلق نہیں رکھتے اور اس کا ادراک نہیں رکھتے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں زندگی گزار لی، اب چلیں اس دنیا سے، اب کیا کرنا ہے؟ یہی زندگی ہے، یک حیاتی فلسفہ کہ ایک ہی زندگی ہے، بس اب ختم کریں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے اس جدید ترین دور میں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اسلام سے اور اللہ سے، اپنے خالق سے عدم واقفیت اور اس کے ساتھ تعلق نہ ہونے کا، یعنی یہ ہے ظلم اصل میں انسانیت کے اوپر. اور یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جدید ترین دور میں 21ویں صدی میں جب
عروج ہے منطق کو، جب عروج ہے لاجک کو، جب عروج ہے سینسز کو، جب عروج ہے ہر یعنی عقلیت کی اور ریشنلزم اپنی عروج کو پہنچا ہوا ہے، اس دور میں بھی ہمیں ڈیتھ کلینک ملتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور قانونی طور پر خودکشی جائز ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ یعنی اینڈ پھر کیا ہے؟ اینڈ یہی ہے، سب کچھ کر لیا، ایٹ ڈرنک بی میری، کھا بھی لیا، پی بھی لیا، خوش بھی ہو لیا، دین وٹ؟ حد اس کی یہ ہے۔ اور اس کو آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو ہماری زندگی کی جتنی لذات ہیں جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، آپ اچھا گھر بنا لیں، آپ اچھا فرنیچر رکھ لیں، آپ اچھی گاڑی لے لیں، آپ جو مرضی اچھا سے اچھا کر لیں، اینڈ کیا ہے؟ بیزاری۔ یعنی آپ کے سامنے انسان کی اشتہا بڑی ہوئی ہوتی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، تو طرح طرح کے کھانے انواع و اقسام کے سامنے آ جائیں تو آدمی یوں کھاتا ہے، اللہ اکبر، لگتا ہے کہ ساری دنیا کو کھا جائے، لیکن کتنا؟ ایک لمٹ ہے، اس کے بعد وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن انسان کا دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ یہی حال سارے کے ساری لذتیں دنیاوی لذات کا ہے، اور ان دنیاوی لذات کی بجائے اگر اللہ کی طرف سفر ہو تو وہ اللہ کا، چونکہ اللہ کی بلندی کی کوئی حد کوئی نہیں ہے، جب انسان اللہ کی طرف چڑھتا ہے تو پھر کوئی حد نہیں آتی، وہ اوپر سے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ ظلم کی جو کیفیت ہے وہ کسی بھی شخص پر آ سکتی ہے، اگر ایک ذرا سا چھوٹے سے چھوٹا کسی امتحان میں انسان ناکام ہوتا ہے تو وہ گویا ظلم کرتا ہے اپنے آپ۔ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، آپ نے اپنا ایک دوسرے کا حق مارا تو آپ نے ظلم کیا، حتیٰ کہ ان لجسدک علیک حقا، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اگر تم نے اپنے جسم کو بھی حق نہیں دیا تو تم نے ظلم کیا۔ علی ھذا القیاس، کسی بھی چیز کو اس کے مقام کے حسب حال، اس کے مقام کے حسب حال اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، اس کو مقام نہ دینا جو اس کی شایان شان ہے، یہ ظلم ہے۔ لہذا انسانوں کا انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو، انسانوں کا اشیاء کے ساتھ معاملہ ہو، ہر چیز کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، اور ظلم کا اتنا ہی دائرہ وسیع ہے جتنا عدل کا دائرہ وسیع ہے۔ یعنی جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہر شخص وہ ظالم ہے جو دنیا میں کسی چیز کو اس کا حق نہیں دیتا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیتا، وہ تو کائنات کا بڑا ظالم ہے، اور جو پھر اللہ کو اللہ کا حق نہ دے، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم پھر شرک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبیوں کی اولاد میں سے بھی مشرک پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو مکے میں بیٹھے تھے قریشی، وہ کہتے ہیں جی مسلمان جو ہیں وہ مشرک نہیں ہو سکتے، حد ہو گئی۔ مسلمان انبیاء کی اولاد مشرک ہو سکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، وہ ظالم ہو سکتے ہیں، اور ظلم کا مطلب شرک ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ لہٰذا لا ینال عہد الظالمین یہ بتا رہا ہے کہ نسلاً جتنا مرضی تعلق نبیوں کے ساتھ ہو، اگر عمل کا تعلق نہیں ہے تو اس کو کسی عروج اور بلندی کا وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بطا به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے رکھ لے، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، بیک بینچر بنا دیا، اور بالکل لسٹ کے اینڈ پہ چلا گیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر بڑھنا ہے اپنے عمل سے، انہ عمل غیر صالح، نوح علیہ السلام کو یہی جواب ملا تھا کہ نوح ہے تو تیرا بیٹا، لیکن چونکہ عمل اس کے ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ جتنا مرضی نبی کے بیٹے سے زیادہ قرب کا تعلق تو نہیں ہو سکتا نا، جتنا بھی تعلق ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کردار کا ہے، معاملہ نسب کا نہیں۔ تو نسب ابراہیم علیہ السلام کو صاف جواب مل گیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لا ینال عہد الظالمین، اللہ اکبر۔ اور وہ حدیث تو ضعیف ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سندن ضعیف ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس آیت کے ساتھ اس طرح مطابقت رکھتی ہے کہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد شریعت جتنی چلی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شریعت آئی ہے، اس کا نام بھی ملت ابیکم ابراہیم ہے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک جو شخص اسلام پر چلنے والا ہے وہ ملت ابراہیمی پر ہے۔ جب وہ ملت ابراہیمی پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی مانوی اولاد ہے، اور اگر کوئی شخص اس شریعت پر نہیں ہے تو اس کا نہ تعلق شریعت اسلامیہ کے ساتھ ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق۔ لہٰذا ایک بالکل وہی لائن پھر کھنچ گئی، اور وہی ولا اور برا کا مسئلہ، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ گروپنگ ہو گئی۔ یہ حزب اللہ ہے، یہ حزب الشیطان ہے، دو ہی گروہ ہے پوری دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حزب اللہ میں سے، اللہ کے لشکر میں سے، اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اٹھائے جو نبی، شہداء، صالحین جس گروہ میں ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ میں کرے۔ لا ینال عہد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، جعلنا، جب ہم نے بنایا، البیت، اس گھر کو، البیت، بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، البیت کا مطلب ہوا وہ خاص گھر جس کا ذکر ہوا ان اول بیت وضع للناس سورہ آل عمران کے اندر۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا لوگوں کے لیے، للذی بمکہ، یہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ تو البیت سے مراد وہی گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کعبۃ اللہ کا ذکر نہ آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا فوراً بتا دیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اس گھر کو مثابۃ للناس، ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے یا بار بار لوٹنے کی جگہ، میں ابھی عرض کرتا ہوں، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ امن اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کیفیت میں انسان بے خوفی اور اطمینان محسوس کرے۔ لہذا اس گھر کا جس کا ذکر ہو رہا ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس گھر کی دو خصوصیات یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں، اور پھر آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جو ابراہیم کا مقام ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ قام یقیم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، تو مقام وہ ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی کھڑا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ مصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز کی جگہ، اس کو جائے نماز بنا لو۔ اللہ اکبر۔ وعہدنا، اور ہم نے وعدہ لیا۔ یہ عہدنا جو ہے مفسرین نے لکھا ہے یہ امرنا کے معنوں میں ہے کہ ہم نے وعدہ لیا، گویا ہم نے حکم دیا۔ الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا یا ان سے عہد لیا، ان یہ کہ طہرا، وہ دونوں صفائی کریں، طہارت و پاکیزگی کا بندوبست کریں، بیتیا، میرے گھر کی۔ گویا اللہ کے گھر کی صفائی کا جو اور طہارت و نظافت کا جو کام ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو سونپا گیا۔ للطائفین، آنے جانے والوں کے لیے یا طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے یا وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، دونوں معنی ہوں گے۔ والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، جو سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان سب کے لیے اس بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا کہ صفائی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کیا۔ اب یہ جو مثابہ ہے، دو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی، تاریخ آپ کے ذہن میں ساری گھوم گئی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تھے تو وہاں ایک ٹیلہ تھا، کچھ نہیں تھا، اور یہاں پہ تقدیم اور تاخیر ہے کہ جو بنیادیں اٹھانے اور تعمیر کا تذکرہ ہے وہ آگے ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وہ بنیادیں اٹھانے کا اور تعمیر کا تذکرہ آگے ہے، اور نظافت اور طہارت اور پاکیزگی کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے شرف عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک خاص شرف کی بات ہو رہی ہے. ایک تو جو گھر انہوں نے تعمیر کیا تھا اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے عبادات کا مرکز و محور بنا دیا. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا شرف ہے. پھر اس گھر کو مثابۃ للناس، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ. اصل میں یہ صحابہ یسوب جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا لمثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ثواب ہے ان کے پاس. یہ ہم بھی عام گفتگو میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام کر لیں اس میں ثواب ہے، اور ہم ثواب کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. ثواب ہوتا کیا ہے؟ اصل میں صحابہ یسوبوں کا معنی ہوتا ہے چلے جانے کے بعد پھر واپس لوٹ آنا. کوئی چیز جب چلی جائے اور پھر واپس آ جائے تو اس کو کہتے ہیں صحابہ، کہ وہ چیز جانے کے بعد بھی پھر واپس آ گئی، یعنی اس کو لوٹ آنا. لہذا جو المثابہ یا مثابۃ للناس، مثابہ سے مراد وہ مقام ہے جہاں بار بار لوٹ کر آیا جائے، بار بار وہاں پہ لوٹ کر لوگ آئیں، اس جگہ کو مثابہ کہتے ہیں. لہذا مثابۃ للناس کا ایک معنی تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے. جو ایک دفعہ آ کے وہاں سے ہو جاتا ہے، اللہ اکبر. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دل ایسے بنا دے کہ تہوی الیہ، کہ وہ اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. اب ایک جو شخص ساری زندگی بیت اللہ نہیں گیا، اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس کشش سے محروم ہے. یہ معلوم اس کو ہوتا ہے جو ایک دفعہ ہو کے آ جاتا ہے. اس کو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی کشش ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر شخص کے دل میں، ہر مومن کے دل میں ایسی کشش رکھی ہے. اور یہ کشش کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص ایک دفعہ ہو آتا ہے. اصل آگ لگتی اس کو جو ایک دفعہ ہو آتا ہے. جو نہیں گیا اس کو کیا پتا کہ وہ اس کے ساتھ تعلق کیا ہے اس جگہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ جو نہیں گیا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کس نعمت سے محروم ہوں. اور جب وہ جاتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اللہ اکبر. وہ جو دل کی کشش ہے اس کا اندازہ ہی اس کو وہاں جا کے ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کشش بنائی، لہذا مثابۃ للناس، بار بار پھر آنے کو دل کرتا ہے اور لوگ بار بار آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادیم الحج والعمرہ، یہ حج اور عمرہ بار بار کرتے رہا کرو، جاتے آتے رہا کرو. اس لیے کہ یہ دو کام کرتے ہیں. ایک تو گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دوسرا فقر کو، مفلسی کو بھی مٹاتے ہیں. مفلسی کو بھی اور گناہوں کو بھی اس طرح سے مٹا دیتے ہیں کما ینفی الکیر خبث الحدید. جس طرح لوہا اگر آپ آگ کی بھٹی میں ڈالیں تو وہ اس کا میل کچیل دور کر دیتا ہے، اسی طرح یہ گویا جس نے بیٹری چارج کرنی ہو ایمان کی وہ وہاں جایا کرے اور جاتا آتا رہا کرے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی فرمان بھی، نماز سے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان. اور کوئی شخص اگر ایک حج کرتا ہے اور پھر دوسرا حج کرتا ہے درمیان میں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا. حج تو ویسے ہی ایک حج کیا تو راجع کا یوم ولدتہ امہ، اس ایسے واپس لوٹا جیسے اس نے آج اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا. ایک تو بات. دوسری بات یہ ہے ثواب کی جگہ بنایا. ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں، قرآن پڑھ لیں ایک حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا. نماز پڑھ لیں ثواب ملے گا. فلاں کر لیں ثواب ملے گا. دنیا کائنات میں جتنا ثواب کعبۃ اللہ جا کے حاصل ہوتا ہے کہیں اور نہیں حاصل ہوتا. یہ ثواب کی بات ہے. اور ثواب بھی اصل میں انہی معنوں میں ہے. واپس جو چلے جانے کے بعد کوئی چیز واپس آ جاتی ہے تو لغوی معنوں کے ساتھ اس اصطلاحی معنوں کی بہت زیادہ مناسبت ہے. کیا مطلب؟ کہ جب بھی کوئی شخص ایفرٹ پٹ کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ ایفرٹ تو پٹ کرتا ہے نا. آپ کے پیسے لگتے ہیں، آپ کا وقت لگتا ہے، آپ کی صلاحیت لگتی ہے. آپ کوئی بھی کام اپنی ایفرٹ پٹ کیے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا سسٹم ایسا ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ نیکی کے کام میں کوئی بھی ایفرٹ پٹ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. اسی کا نام ثواب ہے. وہی اپنے اصل معنوں میں
ایک دفعہ چلی گئی، آپ نے تو ایفرٹ پٹ کر دی، آپ نے پیسہ لگا دیا، آپ نے اپنی صلاحیت لگا دیا، آپ نے اپنا وقت لگا دیا، بظاہر وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پر اللہ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے تو وہ چیز چلے جانے کے بعد واپس نہ لوٹے؟ اسی کا نام ثواب ہے۔ جب وہ کئی گنا بڑھ کر واپس لوٹتی ہے تو ہم کہتے ہیں ثواب ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے بظاہر تو پیسے جا رہے ہیں نا، جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بظاہر جو نکلتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، کبھی بھی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے ظاہراً تو کم ہو رہا ہے، آپ نے 100 روپے میں سے 10 روپے صدقہ کر دی، باقی 90 رہ گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں کم ہوئے؟ کم ہوئے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کے نام پر صدقہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چلے جانے کے بعد اس طرح لوٹے گا کہ آپ کے وہ جو 10 روپے آپ نے کیا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی گنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن وہ اپنے دیے ہوئے مال سے بھی جو اس کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ رکھتا نہیں ہے، وہ اس کو پھر بھی قرض کہتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض دے؟ دیکھیں کیسا نظام ہے، یہ سارا کا سارا نظام ثواب کا نظام، اس کو کہتے ہیں ثواب کا سسٹم۔ یعنی آپ جتنا لگاؤ گے، یہ انویسٹمنٹ اپنا آپ لگاؤ، اپنی جان لگاؤ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، حتیٰ کہ اپنی اولاد لگاؤ، انویسٹمنٹ ہے۔ جتنی انویسٹمنٹ کرو گے چلے جانے کے بعد اسی حساب سے واپس آئے گی، کئی گنا بڑھا کر وہ واپس دے گا۔ اس کا نام ثواب ہے۔ تو ثواب مانا لیں مثابہ کا، تو بھی بیت اللہ سے بڑی ثواب کی جگہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اتنے نوافل پڑھے، اتنے قرآن بیت اللہ میں بیٹھ کے پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن بہت بڑے ثواب کا کام۔ نماز پڑھنا نوافل بہت بڑے ثواب کا، بہت بڑے اجر کا کام۔ لیکن جب آپ بیت اللہ میں گئے ہیں تو ایک کام ہے جو صرف وہاں ہوتا ہے اور دنیا کائنات میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ قرآن دنیا کے ہر کونے میں پڑھ سکتے ہیں، نماز دنیا کے ہر کونے میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ وہاں پڑھیں گے تو وہاں آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا۔ لیکن وہاں ایک ایسا کام ہوتا ہے جو دنیا کائنات میں کہیں نہیں ہوتا، وہ ہے کعبۃ اللہ کا طواف۔ کہ اگر طواف کوئی شخص وہاں جا کے کرتا ہے تو یہ وہ واحد کام ہے جو آپ صرف بیت اللہ میں کر سکتے ہیں اور کہیں نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس صرف طواف کرنا چاہیے۔ قرآن اس وقت پڑھیں جب آپ سے چلا نہ جائے، چل چل کے تھک جائیں تو پھر قرآن پڑھیں نا، وگرنہ یہ جو 7 چکر ہیں اور پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں، پتہ کتنا ثواب ہے۔ ویسے تو اس کا ثواب گنا ہی نہیں جا سکتا۔ ہماری ترغیب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یعنی جس وقت وہ چل رہا ہوتا ہے تو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بھی نماز کی طرح ہے، حالت عبادت میں ہوتا ہے آدمی، اور اس وقت ظاہر ہے جو دعائیں کر رہا ہوتا ہے وہ قبولیت کی انتہا پر ہوتی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن ثواب کتنا ہے؟ اگر مثابۃ للناس کا معنی ثواب کی جگہ ہے تو ثواب کتنا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ فرمایا طواف کے ہر قدم پہ اتنا ثواب ہے جیسے ایک غلام آل اسماعیل میں سے آزاد کیا۔ آل اسماعیل میں سے غلام، وہ آل اسماعیل، قال ومن ذریتی، جو دعائے خلیل ہے، اور اس میں سے اگر کوئی غلام ہو گیا، اور آپ نے اس کو عام غلام آزاد کرنا ہی بہت بڑا اجر کا کام ہے، لیکن آل اسماعیل میں سے، اور ہر قدم پر، تو کتنے قدم ہیں؟ لوگوں کو پتہ نہیں، شعور نہیں ہوتا، طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں، جلدی میں نے 15 منٹ میں کرنا ہے، میں نے 20 منٹ میں کرنا ہے، میں نے اتنے منٹ میں کرنا ہے، اتنے طواف کرنے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے میرے ساتھ وہاں پہ، وہ مجھے کہے میں تو اتنے طواف روز کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ جانے کیسے کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں بھی کوشش تو کرتا ہوں طواف کرنے کی، لیکن میں زیادہ سے زیادہ، وہ تمہارے نصف سے بھی کم رہتے ہیں، میں تو اتنے طواف نہیں کر سکتا۔
ہر وقت بھی چلتے رہیں تو اتنے طواف نہیں ہوتے، آپ ایسے کیسے کر لیں؟ کہتے ہیں ایک دن میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تو پھر میں نے دیکھا، اللہ اکبر، یعنی ایسی ہبڑ دبڑ کہ نہ کوئی دیکھنا بندہ، نہ کوئی عورت، نہ کچھ، بس دوڑتے رہنا ہے اور جلدی 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 اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ ثواب کی جگہ ہے اور میں یہاں ثواب لینے کے لیے آیا ہوں اور ایک قدم پہ اتنا ثواب ہے، تو وہ بڑے قدم اٹھائے گا کہ چھوٹے اٹھائے گا؟ وہ تو چھوٹے قدم اٹھائے گا، دھیان سے چلے گا، زیادہ توجہ سے چلے گا، زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ چلے گا۔ تو اگر یہ توجہ ہو کہ میں ثواب کی جگہ پر آیا ہوں، تو پھر لغو بات یا فضول بات اور جو گناہ کی بات ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں پہ نیکی کرتے ہوئے بھی وہ سنجیدگی اللہ تعالیٰ پھر عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جہاں مجھے اللہ لے آیا ہے یہ دنیا کائنات میں سب سے بڑی ثواب کی جگہ ہے، ثواب یہاں بھی ملتا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں لکھے گا۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے میں تعلیم و تعلم کا کام ہے، لیکن جو ثواب بیت اللہ میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ وہ مثابۃ للناس، اللہ نے صرف اس جگہ کو کہا ہے، وہ گھر مثابہ ہے، ہر مسجد مثابہ ہے، لیکن جو مثابہ اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ کسی اور کو نہیں بنایا۔ یہ ایک خصوصیت ہے کعبۃ اللہ کی۔ دوسری خصوصیت ہے امن، اللہ اکبر، کہ جو وہاں جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ امن ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس کیفیت میں دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، بے خوفی اور اطمینان۔ اللہ اکبر، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو 3 نعمتیں مل جائیں کہ وہ صبح اٹھے اور اس کو 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک تو یہ کہ وہ اٹھا ہے، اس کی آنکھ کھلی ہے، نیند سے بیدار ہوا ہے، اس حالت میں کہ وہ تندرست ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی۔ دوسری اللہ تعالیٰ نعمت اس کو یہ دیتا ہے کہ وہ حالت امن میں اٹھا ہے، اس کو کوئی خوف لاحق نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور تیسری نعمت یہ کہ اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے، اللہ اکبر، اگلے سال پورے کا نہیں، صرف ایک دن کا کھانا، اس دن جس دن وہ اٹھا ہے اس دن کا کھانا ہے۔ اگر یہ 3 نعمتیں اس کو مل گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کأنما حیزت لہ الدنیا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کے گود میں ڈال دی، ساری دنیا اس کو دے دی، ساری دنیا لپیٹ دی گئی اس کے لیے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یہ کسی جگہ کسی کو میسر ہو، کسی جگہ نہ میسر ہو، لیکن کعبۃ اللہ کو اللہ نے ایسی جگہ بنایا ہے جو امن والی جگہ ہے، جو وہاں جائے گا وہ امن پا جائے گا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے لے کر آج تک وہ امن کا گہوارہ ہے۔ جو وہاں جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی بھی نہیں مار سکتے، کسی حتیٰ کہ پرندوں کو ڈرا بھی نہیں سکتے، ایسی امن والی جگہ ہے، ہر چیز ہی محفوظ ہو گئی، حتیٰ کہ پودا نہیں اکھاڑا جا سکتا، گھاس نہیں اکھاڑی جا سکتی۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدود کو، جس کو حدود حرم کہتے ہیں، ان حدود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ازخر گھاس جو ہے اس کو کاٹنے یا اکھاڑنے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ وہ عام استعمال کی چیز تھی، اس کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ وہاں سے اکھاڑی بھی نہیں جا سکتی، درخت نہیں اکھاڑا جا سکتا، کوئی چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ۔ تو یہ امن کی جگہ بھی ہے اور ثواب کی جگہ یا بار بار لوٹنے کی جگہ۔ یہ 2 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یاد کرو، یہ کس لیے بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بنا یہ گھر، وگرنہ وہاں شہر تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب چھوڑ کے گئے تھے فی واد غیر ذی زرع، کہ اے اللہ، دعا کی تھی نا تھوڑا سا ادھر ہو کے پہاڑ کے اوٹ میں جا کے، اللہ اکبر، ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرا جو حرمت والا گھر ہے اس کے پاس میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، غیر ذی زرع،
ایک وادی ہے، وادی کیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، ایک ٹیلا سا تھا، اور وادی اس لیے تھی کہ ارد گرد اونچے پہاڑ تھے، بس اس ٹیلے پہ بٹھا کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے وہاں پہ شہر آباد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اگلی آیت میں ذکر آئے گا کہ اس کی بنیادیں اٹھائیں اور خانہ کعبہ تعمیر کریں، اور انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی ڈیوٹی یہ بھی لگی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اس کا طہارت اور صفائی کا انتظام بھی کریں، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ ابراہیم کا ایک اعزاز یہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی ذات کا مقام کیا ہوگا اللہ کے ہاں۔ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ یہ جو مقام ابراہیم نام کی ایک چیز کعبہ میں ہم دیکھتے ہیں نا، کعبہ کے احاطے میں، کہ جس طرف دروازہ ہے، دروازے کے بالکل سامنے، اور اگر ہم سمت کا تعین کر سکیں، جہت اور رخ کا تعین کر سکیں، تو جو ہماری طرف دیوار ہے نا کعبہ کی، وہی دروازے والی دیوار ہے، اسی طرف ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، مقام ابراہیم اسی طرف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا حج ادا فرمایا، جو حجۃ الوداع ہے، جو آخری حج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج، تو جب آپ فارغ ہو چکے طواف سے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کے اندر بھی آتا ہے اور بہت ساری احادیث کے اندر آیا، اور مفسرین نے اس کو بڑے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم کو ہم نماز کی جگہ بنا لیں، میرا دل کرتا ہے۔ لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، مسلم شریف کے اندر اور غالباً بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تین باتوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تین باتیں ایسی ہیں جس میں میرے اللہ نے میری رائے کی موافقت کی ہے۔ وافقنی ربی فی ثلاث، تین باتیں ایسی ہیں کہ میرے رب نے میری موافقت کی ہے، رائے میں نے دی، میرے اللہ نے میری موافقت کی۔ اس میں سے ایک بات یہ، یعنی یہ موافقات عمر میں سے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی باتیں موافقات ہیں؟ موافقات ان باتوں کو کہتے ہیں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پہلے آئی، اللہ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن بنا کے نازل کی۔ بخاری شریف کی اس حدیث میں تین باتیں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین باتوں میں اللہ تعالیٰ نے میری رائے کی موافقت کی۔ ایک تو یہ مقام ابراہیم کا مسئلہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کاش آپ اس کو نماز کی جگہ بناتے، اور اس وقت یہ پتھر پڑا ہوا تھا، اسی جگہ پہ پڑا تھا، یا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تھا اسی سمت میں، لیکن یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان میں یہ ساتھ لگا ہوا تھا، اور اس کو دیکھ کر ان کا خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہاں پہ اس کو مصلی یعنی جائے نماز بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا قرآن میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کرنے کے بعد، آخری استعلام کرنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دو نفل پڑھنے کے لیے ادھر کو تشریف لائے، آپ نے اس کو مصلی بنایا، اور راوی کہتا ہے کہ اس طرح آپ نے مصلی بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبے کی طرف تھا، اور درمیان میں یعنی کعبے کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں مقام ابراہیم والا پتھر تھا، تو درمیان میں وہ پتھر تھا، اس طرح آپ نے اس کو بنایا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک جب امام کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسی طرف کھڑا ہوتا ہے، اور نماز کے لیے اسی کو مصلی بنایا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام وہ کھڑے ہوتے تھے یا بیٹھتے تھے، وہ زندگی گزارتے تھے، ان کا لمحہ لمحہ اپنے اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کی بندگی اور عبادت میں تھی۔ تو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے ایک کنسٹرکشن کا کام کیا، تعمیر کا کام کیا، اس کو بھی اللہ نے
عزت افزائی کی، اتنی قدر دی کہ اس کو نماز کی جگہ قیامت تک کے لیے بنا دیا۔ یہ پتھر کیا ہے مقام ابراہیم؟ اس کی اہمیت تو خاص ہے۔ اللہ اکبر! کہاں سے آیا یہ پتھر؟ اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے، علامہ ابن کثیر نے 2 روایتیں لکھی ہیں۔ ایک روایت تو یہ لکھی ہے کہ یہ پتھر حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا جب انہوں نے غسل فرمانا تھا، تو انہوں نے ایک پتھر دیا تھا کہ اس پتھر کے اوپر بیٹھ کر آپ غسل فرمائیں۔ لیکن علامہ ابن کثیر خود ہی اس میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ یہ جنت سے پتھر آیا، اور اس کے بارے میں اگرچہ کوئی بہت مضبوط روایت نہیں ہے، تاریخی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس تعمیر کے دوران جب وہ دیواریں اونچی ہو گئیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دقت ہوئی اس کے اوپر پتھر رکھنے سے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اوپر رکھتے تھے اور دیوار تعمیر کرتے جاتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ آپ ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اس کو یعنی دیوار کی اونچائی تک پہنچنے کے لیے، اور وہ پتھر اتنا اونچا ہو گیا جتنے اونچا ہونے کی ضرورت تھی، اور پھر جیسے جیسے دیوار زیادہ اونچی ہوتی گئی وہ پتھر ساتھ ہی ساتھ اوپر اٹھتا گیا اور پوری تعمیر کے اندر معاون ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نقش بنا دیا، انگلیوں کا بھی اور تلوے کا بھی نقش اس کے اوپر ہو گیا، اور اس پتھر کا نام مقام ابراہیم قرار پایا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ جو آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 96 میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو مکہ کے اندر پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس کے ساتھ اگلی آیت میں فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی کھلی کھلی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے، یعنی یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ وہ روایت صحیح ہو یا نہ ہو، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض مفسرین کا، کہ حجر اسود بھی اور یہ والا پتھر جو ابراہیم علیہ السلام جس پہ کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو۔ اس پتھر کے لیے کہا جاتا ہے کہ حجر اسود جس جگہ پہ ہے، اس کونے میں پتھر جب نصب کرنے لگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پکڑاتے جاتے تھے اور اس پتھر کی جگہ بچ گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر لے کے آؤ جو اس جگہ فٹ ہو جائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈنے گئے کہ کوئی پتھر مجھے ملے اور میں لا کے اپنے ابا حضور کو پکڑاؤں اور وہ اس جگہ پہ فٹ کر دیں، تو وہ ڈھونڈ کے جب واپس لائے تو اس جگہ پہ پتھر نصب ہو چکا تھا، اور وہ ایک سفید رنگ کا پتھر تھا، اور انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ میں تو ابھی ڈھونڈ کے لایا ہوں، آپ نے کہاں سے لیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ پتھر دیا اور میں نے اس کو لگا دیا ہے، اور یہ پتھر جنت سے آیا۔ اور وہ حجر اسود جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے، جو بھی اس پہ اس کا استلام کرتا ہے یا اس کا بوسہ دیتا ہے، یہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 آنکھیں دے گا، اور یہ ہر استلام کرنے والے کو پہچان لے گا قیامت والے دن، اور پھر اس کی سفارش کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تھا تو یہ حجر ابیض جب آیا تھا تو سفید پتھر تھا، لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ چوس پتھر ہے، اور لوگوں کے گناہ چوستا ہے تو وہ سیاہی اس کے اندر جذب ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، یہ روایات ہیں، اگرچہ ان کی کوئی استنادی حیثیت بہت مسلمہ نہیں ہے، لیکن یہ روایات ہیں اور تواتر کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے ہمیں یہ سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ دونوں پتھر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مقام رکھتے ہیں، جنت سے آئے ہیں چاہے نہیں آئے۔ یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتھر جنت سے آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، آخر کعبہ پورے کا پورا اسی وادی کے پتھروں سے بنا ہے نا، لیکن صاحب شرف ہے،
تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی شرف عطا کرنا چاہے، اسی وادی کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شرف عطا کر دے تو اللہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کا جنت سے آنا ضروری نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مفسرین نے نقل کی ہے اس استدلال میں کہ حجر اسود بھی عام پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی عام پتھر ہے، اور اس کے استدلال میں انہوں نے وہ روایت نقل کی ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، یہ نہیں کہا کہ تو جنت سے آیا ہے، بلکہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ حجر اسود بھی اسی وادی کا پتھر ہے، یعنی یہ استدلال درست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انبیاء سارے کے سارے امت کی بہترین کریم ہوتے ہیں، امت میں سب سے اعلیٰ ہستیاں انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء ہوں، سب انسانوں کی طرح ایسے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے پتھر وادی بطحا کے اسی جگہ کے پتھر وہ بنا کے ایک کمرہ تعمیر کیا، اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا کہ میرا گھر ہے، چاہے وہ انہی وادی کے پتھروں سے بنا ہے۔ اسی طرح جو عام نسل انسانی کا جو تناسل کا سسٹم ہے، اسی نظام میں سے انبیاء پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شرف عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ عین قرین قیاس ہے کہ نہ حجر اسود پتھر جنت سے آیا ہو اور نہ ہی مقام ابراہیم جنت سے آیا ہو۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو شرف عطا کرنا چاہے عطا کر دیتا، تو اللہ نے مقام ابراہیم کو شرف عطا کیا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے کیا۔ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ فیہ آیات بینات، اس گھر کی اور اس مکہ کی جو بہترین نشانی ہے اس میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ کہتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے اس پتھر کو چومتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے اس کو بھی چومتے تھے، جس طرح حجر اسود کو چومتے ہیں اس طرح اس کو بھی چومتے تھے، حالانکہ اس کو مصلی بنانے کا حکم ہے، چومنے کا حکم نہیں ہے۔ دین اسی چیز کا تو نام ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، تو پھر اکڑ کر نہیں چلنا، اور اگر وہاں پہنچا ہے طواف کرنے کے لیے، طواف قدوم ہے، تو 3 چکر رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، تو پھر اکڑ کے چلنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ قرآن میں تو حکم ہے اکڑ کے نہیں چلنا، پھر وہاں چلنا ہے۔ دین اسی چیز کا نام۔ پورا حج جو ہے وہ پوری عبادات کی فلسفی بتاتا ہے کہ کسی چیز کی جو نوعیت ہے، کسی عمل کی جو نوعیت ہے، کوئی بھی عمل اپنی نوعیت میں اچھا یا برا نہیں ہوتا، ہر وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے جس کو اللہ اچھا کہے، ہر وہ چیز نیکی بن جاتی ہے جس کو اللہ نیکی کہے۔ کہیں اکڑ کے چلنا نیکی ہے تو وہ اکڑ کے چلنا نیکی بن جاتی ہے، کہیں اکڑ کے چلنا گناہ ہے تو وہ اکڑ کے چلنا گناہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مقام ابراہیم کی جتنی مرضی فضیلت ہو، جتنا مرضی شرف ہو، وہ شرف ہے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ ہے کہ اس کو مصلی بنا لو، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو چومو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسلام کیا، نہ اس کو بوسہ دیا۔ لہٰذا لوگ اگر اس کو چومے، پہلے چومتے تھے تو غلط کرتے تھے، آج چومتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ اس وقت جو وہ لگا ہوا ہے نا پتھر، وہ جو گنبد سا بنا ہوا ہے، گنبد نما ایک مقام، اس کے اندر وہ پتھر ہے، پتھر کے اوپر بھی ایک سٹیل کا کور چڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سٹیل کے کور کے اوپر بڑے گہرے سے نشان بنائے ہوئے ہیں، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس میں سے جالی میں سے دیکھتے ہیں نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے گہرے نشان ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے وہ پتھر دیکھا، اس پتھر کے اوپر لوگوں کے بار بار اس کو بوسہ دینے کی وجہ سے، چومنے کی وجہ سے وہ نشان آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گئے تھے، یعنی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان تھے وہ مٹنا شروع ہو گئے تھے۔ تو بعد ازاں جب اس کو محفوظ کر لیا گیا تو اب ظاہر ہے اگر وہ نشان ہیں بھی تو صرف نشان ہے، وہ یوں نیچے گہرے کھدے ہوئے نہیں ہیں، وہ نشان ہے، تو اب صرف اس کے اوپر سٹیل کا کور چڑھا دیا جاتا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں۔ تو
تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 باتیں اللہ نے میری رکھ لیں، 3 باتوں میں اللہ نے موافقت کی ہے۔ تو بخاری شریف میں تو یہ 3 باتیں ہی ہیں، ایک یہ مقام ابراہیم والی، دوسرا امہات المومنین کے پردے والی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ہر نیک اور بد آ جاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ امہات المومنین حجاب لیا کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کی۔ اور تیسری بات وہ جو سورہ طلاق کے اندر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چلا گیا تھا گھر، اور میں جا کے، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حق اس لیے بھی بنتا تھا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو صاحبزادی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جا کے میں نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا ہوا ہے، اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کوئی بات کرتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم سب کو طلاق دے دی جائے اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ نئی ازواج مطہرات لے آئے۔ انہوں نے جا کے ڈانٹا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آگے سے امہات المومنین نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹا نہیں، تو کون ہوتا ہے ڈانٹنے والا؟ مجھے یہ بھی کہا گیا، یہ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما دی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے بہتر ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، لہٰذا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمان بن کر رہو۔ وہی بات جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر۔ یہ تو 3 باتیں ہیں، لیکن علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے 18 باتیں ایسی ہیں، 18 باتیں ایسی ہیں، 18 مقامات قرآن کے ایسے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پہلے آئی ہے، اللہ کا قرآن بعد میں نازل ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا خیال یہ ہے کہ 21 مقامات یا 22 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پہلے آئی ہے اور قرآن بعد میں، اور یہ بھی موافقات فاروقی میں سے ایک مقام ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لیکن اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ ذکر آیا تھا، جو امتحانوں میں پاس ہو جاتا ہے نا صاحب فضیلت بن جاتا ہے، پھر اس کے نام کے روڈ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے نام کے چوک بنتے ہیں، اس کے نام کی بلڈنگز رکھی جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بنا دی۔ پورا حج اور پورا وہ علاقہ وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کے گرد گھومتا ہے۔ منا کیا ہے، طواف کیا ہے، سعی کیا ہے، صفا مروہ میں دوڑنا کیا ہے، یہ سب کوئی حضرت اسماعیل کا کارنامہ ہے علیہ السلام کا، کوئی حضرت حاجرہ کا کارنامہ ہے، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ یہ سارا خانوادہ ہی ایسا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ہو گئے، وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہ ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا۔ پھر اللہ نے بھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنا خلوت کا ساتھی بنایا۔ پھر یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضائل عطا فرما دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں اپنے آپ کو یہودی بھی، جوڑتے ہیں اپنے آپ کو عیسائی بھی، جوڑتے ہیں اپنے آپ کو مشرکین مکہ بھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا کردار ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں ہے وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کیسے رکھتے ہیں؟ اسی تناظر میں، اسی کانٹیکسٹ میں اللہ کریم نے یہ سارے فضائل بیان فرما دیے۔ پھر یہ جو ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، عہدنا بمعنی امرنا، ہم نے ان سے وعدہ لیا یہ کام کرنا ہے تم نے، امرنا ہم نے حکم دیا، یہ معنی اس کا یہی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل بنا تو لیا، جس کا ذکر آگے آئے گا، یرفع ابراہیم القواعد، کہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، لیکن ان کو طہارت اور صفائی کا حکم دیا۔ یہ طہارت اور صفائی کیا ہے؟ ایک تو وہ صفائی ہے یہ جو ہمیں اب نیلی اور سبز وردیوں والے نظر آتے ہیں نا، اللہ اکبر، جب وہ حرم کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو ہمیشہ یہی آیت یاد آ جاتی، چاہے ٹی وی پہ دیکھیں چاہے وہاں جا کے دیکھیں، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا تھا
اتنا بڑا کام ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، جو حکم اس کو دیا تھا، آج یہ نیلی اور سبز وردیوں والے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف ان کو عطا کیا ہے کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام صفائی کر دیں۔ کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ طائفین کا ایک معنی تو یہ ہے طواف کرنے والے، اور عاکفین کا معنی ہوگا اعتکاف کرنے والے۔ کچھ لوگ آتے ہیں طواف کرتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں وہ آ کے بیٹھ رہتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ وہاں پہ اعتکاف کرنے کا مطلب ہے بیٹھ رہنا، وہ اپنے آپ کو روک رکھتے ہیں، وہاں پہ سوتے بھی تھے کچھ لوگ۔ اسی سے بہت سارے جو مسائل بھی نکلے کہ مسجدوں کے اندر رہنا، مسجدوں کے اندر سونا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ تو اعتکاف کرنا جائز ہے تو اس کا مطلب مسجدوں میں سونا بھی جائز ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر سو جاتے تھے بعض اوقات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام اور منع نہیں۔ لیکن جہاں تک صفائی کی بات ہے، طہرا، پاکیزہ کرو، تو اس میں دو معنی شامل ہیں۔ ایک تو پاکیزگی ہے جو ظاہری پاکیزگی اور نظافت ہے جو وہاں ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ اسی طہارت و صفائی کا کہ ظاہری طور پر کوئی گندگی نظر نہ آئے، یہ اسی کا تسلسل ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا۔ دوسرا اس طہارت و صفائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، شرک سے پاک کرنا۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ مجھے بھی بچا لے، مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے۔ کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام۔ ہے کعبہ بھی پتھروں کا بنا ہوا، لوگ کہیں اس سے دلیل نہ پکڑ لیں کہ پتھر بھی کچھ کرنے والے ہو سکتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی عقیدے کو ٹھوکر ماری تھی کہ پتھر کی اپنی کوئی خاصیت نہیں ہوتی، یہ کسی چیز کا عمل شریعت ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر موقوف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، ہم سب دیتے ہیں، نہیں دیا تو نہیں دینا، وہ رکن یمانی ہو یا مقام ابراہیم ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہیں دیا تو اب جو بوسہ دے گا وہ غلط ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، شارع آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ تو اصل میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریعت کا وہ تعلق، اور دوسرا کسی بھی چیز کی نوعیت متعین کرنے کا تعلق، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لینا کہ کہیں ہم صنم پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امکان تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، اس کی شان یہ ہے، اس کے بارے میں یہ شائبہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے اتنا قریب ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، اس کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آگے چل کے بھی ہم پڑھیں گے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیادیں اٹھا لی تھی، پھر بھی دعائیں کی تھی وہاں کھڑے ہو کے۔ یعنی وہ دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں جن سے بڑا اس دھرتی پر فرمانبردار تھا ہی کوئی نہیں۔ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے، ان سے بڑا اللہ کا مطیع اور فرمانبردار کوئی تھا؟ ان سے بڑا کوئی مسلم تھا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو؟ وہ بھی دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور پھر وہ کہہ رہا ہے وجنبنی، مجھے بھی بچا لے، وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو اسماعیل کو۔ یعنی جو علامت ہیں، جو نشان ہیں پوری دنیا میں اطاعت الہی کا اور اللہ کے سامنے کامل وابستگی کا جو ثبوت ہیں، وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شرک کا امکان ہر وقت باقی رہتا ہے، اور اس شرک سے بچنے کے لیے جب تک اللہ کی مدد نہ مانگی جائے انسان بچ نہیں سکتا۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، دعا کیا کرو ہمیشہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ، اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچا جو مجھے
معلوم ہو اور میں جانتے بوجھتے ہوئے کروں، اور اللہ اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے پتہ ہی نہ ہو پھر بھی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک وہ بھی ہو جاتا ہے، شرک نہ جانے میں بھی ہو جاتا ہے، انجانے میں بھی ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر بھی شرک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی اور اتنی بری بیماری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو یہ جو طہرا کا حکم ہوا ہے نا، یہ اصل میں بتوں سے پاک کرنے کا، عقیدے کی پاکیزگی، اس کو ظاہری طور پر پاک کرو اور باطنی طور پر بھی پاک کرو۔ جو آئے کعبۃ اللہ میں، ایک تو وہاں پہ بت نہیں ہونا چاہیے، ایک تو وہاں پہ کوئی عقیدے کی گندگی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک جو آنے والے لوگ ہیں نا ان کے اندر بھی عقیدے کی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ گندگی عقیدے کی لے کے آئیں گے تو پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو ہے ہی پاکیزگی کی جگہ، وہ تو ہے ہی ہر قسم کی عقیدے اور عمل کی نظافت و طہارت کی جگہ، اور جو شخص اپنی باطنی صفائی کر کے وہاں پہ پہنچے گا اس کو اللہ تعالیٰ وہاں کی صفائی سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے گا، اور جو شخص اپنی گندگی لے کے وہاں جاتا ہے وہ گندگی لے کے ہی واپس آ جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر برتن جو ہے اس کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہو، اب دودھ ڈالتے جائیں جتنا مرضی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، حتیٰ کہ گندگی نکل جائے۔ وہ امام غزالی کہتے ہیں یہ جو دل ہے نا، یہ تزکیہ آگے ذکر آئے گا کہ اللہ ہماری اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ ہماری اولاد میں سے ایک نبی بھیج، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ کرے، اس لیے کہ مسلسل قیامت تک تزکیے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ کسی گندگی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ امام غزالی کہتے ہیں تزکیہ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک 3 مراحل نہ ہوں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو تخلیہ کریں، پہلا مرحلہ تزکیے کا تخلیہ ہوتا ہے، اور دل سے گندگی تو نکال لیں۔ اگر برتن میں ڈرم کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو اس کے اندر تو جتنی مرضی اچھی چیز ڈالتے جائیں گے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، جہاں مرضی لے جاؤ اس کو، اللہ اکبر۔ اور اگر اس کو خالی کر لیں، صاف کر لیں، وہ خالی ہوگی، پھر خالی تو ہو گئی لیکن اس کے اندر دیواروں کو تو گند لگا ہوا ہے، وہ صاف نہیں ہوئی، ابھی خالی ہو گئی، صاف نہیں ہوئی، تو پھر کہتے ہیں اس کے بعد تجلیہ نفس ضروری ہے، اس کو جلا بخشنا، اس کو صفائی کرنی، چمکانا ہے اندر سے، تاکہ وہ اوصاف حمیدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایسا اگر عقیدہ ہوگا تو پھر وہ جو گھر ہے مثابۃ للناس ہے، پھر وہاں سے جا کے بہت کچھ ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص گندگی، طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، آیا طواف کرنے ہے لیکن اپنی گندگیاں ساتھ لایا ہے اور ان کو ختم نہیں کرتا، جس کی عقیدے کی پاکیزگی نہ ہوئی اس کو وہاں جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی صفائی تھی، اور کن کے لیے کرنی؟ طائف، ایک طواف کرنے والا، ایک طائف سے مراد چکر لگانے والا، یعنی جو پوری دنیا سے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں وہ طائفین ہیں۔ ایک طواف کرنے والے، ایک معنی پوری دنیا سے آنے والے اور واپس جانے والے۔ اور اگر طائفین کا معنی طواف کرنا ہوگا تو پھر عاکفین کا مطلب وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں، جو اعتکاف کرتے ہیں، بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، اس سے مراد وہ اعتکاف کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر طائفین کا معنی پوری دنیا سے چکر لگانے والے ہیں، جو مکے آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، وہ بھی طائفین ہے۔ طائف کا مطلب ہوتا ہے طواف کرنے والا، چکر لگانے والا۔ تو یہ بھی تو چکر ہے نا، اپنے گھر سے گیا، وہاں پہنچا، پھر واپس چلا گیا، پھر جب کبھی اللہ نے موقع دیا پھر آیا، پھر واپس چلا گیا، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں واپس چلے، یہ بھی طائفین۔ تو دوسرے معنی ہوں گے، اگر یہ معنی ہے تو پھر عاکفین کا معنی ہوگا جو مکہ کے رہنے والے باشندے ہیں، وہاں کے رہنے والے باشندے اور جو باہر کے آنے والے باشندے ہیں۔ سورہ حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ طائفین کو باد کہا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، کہ یہ جو گھر ہے نا اللہ کا، یہ برابر ہے سب کے لیے، چاہے کوئی باہر سے آنے والے ہوں، چاہے کوئی مکے کے رہنے والے ہوں، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ وہاں جا کے کوئی یہ اپنا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا گھر جو ہے وہ حرم کے پاس ہے، میں زیادہ حق رکھتا ہوں، نہیں۔
اگر کوئی دور دراز سے مشرق بعید سے یا مغرب بعید سے بھی آیا ہو تو اس کا بھی کعبہ کے اندر اس مسجد کے اندر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ وہاں کے رہنے والوں کا ہے۔ اس سے ایک اور بھی مسئلہ نکلتا ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ حج میں پہنچیں گے تو پھر میں عرض کروں گا۔ تو طائفین اور عاکفین، چاہے ان سے وہ مراد ہوں جو پوری دنیا سے اپنے گھروں سے اس گھر کا چکر لگانے والے اور وہاں کے رہنے والے باشندے عاکفین، یا پھر اس سے مراد طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے ہوں، والرکع السجود، اور نمازی جو رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے ظاہر انہوں نے سجدہ کرنا ہے، جگہ صاف ہوگی، پاک ہوگی، تو وہ ان کو سجدہ کرنا، نماز پڑھنی آسانی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اس مسجد کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کی یا مسجد حرام کی اس کی نیابت کر رہی ہیں، اور اگر آپ کسی بھی مسجد کی صفائی کریں گے تو بھی یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہوگی، مسجد کی صفائی کرنا اور اس کو ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک کرنا۔ اس لیے کہ کسی گھر میں اگر مسجد ہو، عام مسجد ہو یا اللہ کا گھر بیت اللہ ہو، اور اگر وہاں پہ کوئی لوگ آ کے کسی اور کو پکاریں گے یا کسی اور کو پکارنے کا یا کسی اور کو اپنے دل میں لے کے آئیں گے یا کسی اور کے اندر تقدس سمجھیں گے، کسی اور کی عظمت کو دل میں لے کے آئیں گے، تو پھر ان کو وہاں آنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ مسجدیں تو ہوتی اس لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ہر مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ مسجد میں جا کے اللہ کو پکارا جائے، مسجد کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اور اگر مسجد میں جا کے اللہ کو نہیں پکارنا، کسی اور کو پکارنا، تو پھر فائدہ کیا؟ وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جو گندگی صاف کرنے کا اور طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہ ظاہری اور باطنی صفائی کا جو حکم ہوا تھا، اب مانوی طور پر ہم سارے ان کی اولاد ہیں، اور اگر ہم مانوی طور پر ان کی اولاد ہیں تو یہ ساری صفائی ہمارے ذمے ہے۔ ہم کسی بھی مسجد کے متولی نہ ہوں تو بھی یہ سنت تو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، لہٰذا اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو بنا دے امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق عطا کر اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں کا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو رزق دے دینا، پھلوں کا رزق، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمانداروں کو رزق دینا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور جو کافر ہے، فأمتعہ قلیلا، رزق تو میں اس کو بھی دوں گا، کچھ عرصہ کے لیے تو میں اس کو بھی دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو گھسیٹ کے لے جاؤں گا، زبردستی لے جاؤں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ۔ دیکھیں اس آیت کی تفصیلی تشریح دیکھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ابھی پیچھے بات ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے امامت مانگی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو بھی امامت دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو تیرے جیسا کردار رکھیں گے ان کو ملے گا، اور جو تیرے جیسا کردار نہیں رکھیں گے ان کو نہیں ملے گا۔ وہ بات گویا ذہن میں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو اب جب رزق مانگنے لگے نا تو پہلے ہی وہ ایڈ کر دیا کہ اللہ ان کو رزق دینا، اس شہر والوں کو رزق دینا، ہر اس شہری کو، ہر اس مکے والے کو جو آخرت پر اور تیرے اوپر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو رزق دینا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اجتہاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر قیاس کیا کہ وہاں مجھے منع کیا گیا تھا کہ ظالم اولاد کے لیے نہ مانگو، تو یہاں پہلے ہی کہہ دیا اللہ مومن، جو بھی مومن ہوگا اس
شہر والوں کو رزق عطا فرما۔ اللہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ معاملہ اور تھا، یہ معاملہ اور ہے۔ جو اخروی سعادت ہے، جو مانوی فضیلت ہے، جو اللہ کی طرف سے شرعی فضیلت ملتی ہے، یہ صرف اللہ والوں کو ملتی ہے۔ اور جو رزق ہے، رزق کافروں کو بھی ملتا ہے، رزق مومنوں کو بھی ملتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں کہ مال اللہ کا فضل ہے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ جو مالدار ہے، جس کے پاس دولت ہے، جو صاحب ثروت ہے، اس پہ اللہ کا زیادہ فضل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال تو میں کافروں کو بھی دے دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ اکبر، وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، یہ دنیا کا مال، اس کی اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا۔ ظاہر اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ تو جو چیزوں وہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، اس کا مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا تعلق صرف اور صرف امتحان کے ساتھ۔ امتحان کی نوعیت مختلف ہے، کسی سے اللہ چھین کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا والوں کو ہم نے سامان دیا ہے نا بہت سارا، اس کی طرف نظریں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو ان میں سے مختلف لوگوں کو ہم نے مختلف طرح کی چیزیں دی ہیں، ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زینت کا سامان ہے، اس کا آخرت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی صاحب فضیلت بھی نہیں ہوتا جس کے پاس یہ کوئی فضیلت کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس ہے یا کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہونا نہ ہونا برابر ہے، یہ امتحان۔ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم نے لوگوں کو دیا ہے ان کا امتحان کرنے کے لیے، ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، ان کو جانچنے کے لیے کہ بھلا یہ کیا کرتے ہیں۔ لہذا جس کے پاس مال ہے وہ بڑے امتحان میں پھنسا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ چھوٹے امتحان میں پھنسا ہے۔ امتحان تو سب کا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھینتا اس طریقے سے ہے کہ وہ بھی امتحان بڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات عطا اس طرح سے فرماتا ہے کہ وہ بھی امتحان بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ فلسفہ بتایا ہے جس کو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو دنیاوی مال و دولت لے کے، دنیاوی وسائل لے کے دنیا والے جو خاص طور پر وہ جو کافر ہیں، آپ کہتے ہیں کافروں کو اللہ نے بڑے فضل سے نوازا ہے، اور یہ فضل نہیں ہے اللہ کا۔ فرمایا یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو شہروں کے اندر کافر دندناتے پھرتے ہیں اپنے وسائل کی وجہ سے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ کیوں؟ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو کچھ عرصے کے لیے اللہ نے دیا ہے، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور دے دیتا ہے، اور یہ اللہ کا آزمانے کا اور امتحان لینے کا ایک انداز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ایڈ کیا تھا دعا کے ساتھ کہ اللہ مومنوں کو رزق دینا، فرمایا نہیں، یہ تو میں چھٹا دیتا ہوں، ہر ایک کو ملتا ہے، یہ تو ہر ایک کو ملے گا، جو کافر ہے اس کو بھی ملے گا۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، کچھ عرصے کے لیے تو ان کو بھی ملے گا، لیکن آخرت میں ان کو نہیں ملے گا۔ دنیا میں ان کو مل سکتا ہے، موت تک کے لیے ہر شخص یہ دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی فضیلت کے ساتھ۔ فضیلت صرف اس کو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صاحب فضیلت، صاحب عزت صرف وہ ہے جس کو اللہ نے تقوی کی زندگی عطا کی ہے۔ اور تقوی کی زندگی کیا ہوتی ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ مفہوم ذہن سے محو نہ ہونے پائے کہ تقوی کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ ہر دم انسان کو یہ خیال رہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایک بھی کام مجھ سے ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی ایک بھی کام مجھ سے ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔
اگر اس احساس کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے تو مالدار ہے تو بھی صاحب تقویٰ ہے، اگر وہ مالدار نہیں ہے مفلس ہے تو بھی صاحب تقویٰ ہے، اگر اس احساس کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہے، وگرنہ وہی مال امتحان بن جائے گا، وہی مال پکڑوا دے گا، بعض اوقات مفلسی پکڑوا دیتی، لہذا اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اس مقام اور مرتبے کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں ایک تو رزق کی دعا کی تھی اور دوسرا اس گھر کو امن والا بنا دے، یہ وہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا جو واقعہ تھا اس کا ذکر فرمایا، اب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ نے اس گھر کو امن والا بھی بنا دیا اور رزق بھی دے دیا۔ اس کی عملی صورت آپ دیکھتے ہیں کہ اندازہ کریں نا، یہ نبیوں کے کام ہوتے ہیں، نبیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو کچھ اشارے ہوتے ہیں یا اللہ کی طرف سے ان کو علم دیا ہوتا ہے۔ سراقہ پیچھے پہنچتا ہے، سراقہ بن مالک بن جاسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دار الندوہ میں میٹنگ ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا حکم دے دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، 3 دن غار ثور میں رہتے ہیں اور ایک طرح سے چھپے ہوئے تو رہتے ہیں، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سر پہ پہنچ گئے، نہیں دیکھ سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو ان کی نگاہ ہم پر پڑ جاتی، بس اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب جا رہے ہیں رستہ بدل کے، پیچھے وہ سراقہ پہنچتا ہے اس رقم کے لالچ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے اوپر انہوں نے رکھی تھی۔ وہ پہنچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال سے اور جلال نبوت سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ ایمان لے آتا ہے۔ اللہ اکبر! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کسرا اس وقت کی جو 2 بڑی سپر پاورز تھی، بائی پولر دنیا تھی، 2 بڑی سپر پاورز میں سے ایک پاور تھی، اور اس کا کسرا کے کنگن کا مطلب ہے کہ جو ایران کا بادشاہ اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتا ہے شاہی، سراقہ وہ کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جس کے گھر والوں نے، اس کے شہر والوں نے اس کو رہنے نہیں دیا اور وہ اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے اور پیچھے لوگ ان کے قتل کے درپے ہیں، تو وہ جب اس کے پاس کوئی شخص پہنچتا ہے تو راستے میں وہ بیٹھے ہیں، نہ ان کا کوئی گھر اور نہ ہی ان کے پاس کوئی منزل، ابھی جا رہے ہیں منزل کی تلاش میں، اور وہ پیشین گوئی یہ کرے کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کہنے والے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو مشاہدے کی دنیا کے قائل ہیں، جو صرف اور صرف لاجک اور منطق کو مانتے ہیں، جو اپنی عقل کو مانتے ہیں، وہ اس کو نعوذ باللہ من ذالک دیوانے کی بڑھ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو گھر سے نکلا ہوا، بظاہر کوئی حالات نہیں، یہ ایسے ہی ہے نا کہ آج کوئی شخص پتھروں کے پہاڑوں میں، غاروں میں بیٹھ کے کہے کہ میں تمہیں، کسی کو وہ کہے کہ میں تمہیں وائٹ ہاؤس میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے ہی ہے نا، تو سب ہنسیں گے نا۔ دیکھیں یہ سوچ کا فرق ہے۔ جو نبوی سوچ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سوچ ہے، وہ تو یہ ہے اس کی بنیاد گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے، اس کی بنیاد ایمانی حقائق ہیں، زمینی حقائق نہیں ہیں، ایمانی حقائق ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس وقت یہ دعا کر رہے تھے نا، میں نے یہ ریلیٹ اس لیے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت یہ دعا کر رہے تھے نا کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے دے، اس وقت وہاں پہ ایک ٹیلا تھا، کچھ اور تھا ہی نہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو اور ایک اس کی والدہ کو وہاں پہ بٹھا کے آدمی وہاں پہ شہر بھی بسائے جا رہا ہے، اور شہر بسا کے وہاں پہ لوگوں کو وہاں کے باشندے بھی بنا رہا ہے، طائفین اور عاکفین بھی بنا رہا ہے، اور یہ بھی دعا کر رہا ہے اللہ پوری دنیا سے لوگوں کے دلوں کے رخ اس طرف کر دے، اور ساتھ دعا کر رہا ہے کہ یہاں رزق کی بھی بہار لگا دے، جہاں پہ کوئی پودا نہیں اگتا، جہاں پہ کوئی
بے پھل بھی درخت نہیں اگتا، وہاں پہ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے دے، یہاں پہ بہاریں لگا دے۔ اس وقت کوئی ان ریشنلسٹ میں سے کوئی کھڑا ہوتا نا، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی دیوانے کی بڑھ قرار دیتا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ معاملہ زمینی حقائق کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایمانی حقائق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے تو پھر یہ دعاؤں کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔